اور آج سب سے پہلے بیوی مشکل ترین چیپٹر ہے جناب ہے. یہ تو وہ چیپٹر ہے کہ حل ہی نہ ہوئے. آپ تو نہ کہیں ببو صاحب, آپ مشکل ترین ہسبینڈ ہو سکتے ہیں. آپ مشکل ترین ہسبینڈ ہیں کیونکہ آپ کی بیگم پڑھی لکھی ہیں, بلکہ بیگم بیگم ہم جو بیگم کہتے ہیں یہ انفیکٹ ٹرکی سے آیا ہے یہاں پہ لفظ, اور اصل لفظ ہے بیگم. اچھا جی, بیوی کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت نہیں ہے. بیوی آپ جب تلاش کریں گے نا کتابوں میں, ڈکشنریز میں, آپ کو اس کا منبع, اس کی ایٹیمالوجی, اس کا اوریجن کہیں سے نہیں ملے گا. اسی کا سراغ ہم نے لگانا ہے کہ بیوی کا لفظ کہاں سے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارسی میں بی بی کہتے ہیں, بی بی بیوی بن گیا, لیکن تاریخ کچھ اور کہتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ ترکی لفظ بیگم جب ایبریویٹ کیا جاتا ہے تو اسے بی کہتے ہیں, بی ایسا ہے. اور جب بیوی بات نہیں سنتی, بار بار کہنے پر کوئی سوال پوچھیں تو جواب نہیں دیتی, تو بی نہیں سن رہی تو پھر بی وہاں پہ ریپیٹیشن آ جاتی. جس طرح تسی نہیں کہتے پی پی, سر بی کیسے ہو گیا؟ جب آئی پنجاب میں ہائے ہائے ایتھے آیا جو بیرا, تو واؤ اور بے کا بہت لین دین ہے آپس میں. بالکل ہے. تو ویرا بیرا بن گیا, اور بیوی بن گئی. وائف انگلش کا لفظ ہے یہ, وائف انگلش. پھر ہسبینڈ, ہاؤس بینڈ. اب یہ تم اس پہ پرسنل اٹیک کر رہے ہو, ہاؤس بینڈ نہیں ہے, ہاؤس باؤنڈ. کہ انگریز خواتین کا خیال یہ تھا کہ اس کو قلعے سے باندھ کر رکھو, اس کو باہر نہیں جانے دینا. ہاؤس باؤنڈ یعنی کہ گیا نا تو واپس یہی آنا, لوٹا تو میرے پاس آیا. اچھا جی, شوہر بھی وہی ہسبینڈ ہی ہے. شوہر فارسی کا لفظ ہے. شوہر کے حوالے سے ایک لطیفہ بڑا دلچسپ ہے. مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی گوہر, تیسرے تھے ذوالفقار علی. تو ایک بڑی خوش شکل خاتون ان سے کہتی ہیں کہ تمہارے دونوں بھائی, ایک محمد علی جوہر ہے, دوسرا شوکت علی گوہر ہے, تم صرف ذوالفقار علی. تو کہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو ذوالفقار علی شوہر بن سکتا ہوں. کیا پروپوزل تھا. شوہر بیچارہ ہسبینڈ. لیکن یہ بات طے ہے کہ بیوی بس ایسے ہی آن ٹپکی ہے, بیوی کسی مستند لغت میں موجود نہیں. اچھا جی, گڈ بائے. اوکے سر. گڈ بائے ایک ایکسپریشن ہے خدا حافظ کا, جو اوریجنلی گاڈ بی ود یی اولڈ انگلش ہے, تو پھر گاڈ بی ود یو ہو گیا. اب سوال یہ کہ گاڈ بی ود یو, اتنا لمبا فکرہ گڈ بائے پہ کیسے آیا, ہوا کیا ہوگا؟ اللہ جی آ گیا وہ بندہ پھر. اس نے سنا ہوگا نا کہ جب بہت سے لوگ, 5-6 لوگ زور زور سے کسی کو گاڈ بی ود یہ کہہ رہے ہوں گے تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی. وہ جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ ایسے ہی کم کھڑا, اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں گڈ بی کے آگے پتہ نہیں کیا ہے. وہ بولا ہے تھوڑا یار, ایڈا نلیک اور بولا, اور تو رج کے ویلا کیوں؟ ویلا بھی ایویں سارا دن وارا کرتی بھی روٹی تیرے پیو نے کماؤنی. تو اس نے اس کو گڈ بائے سمجھ لیا اور یہی رائج ہو گیا, اس لیے کہ یہ مختصر ہے اور اس میں فلو ہے. اور دیکھیں بی وائی کے بعد ای ہے, تو یہ جو ہے نا اس سے پہلے اس نے بی لگا دیا. گاڈ بی والا جو بی تھا اٹھا کے اس نے یہ سے پہلے لگا دیا. تو اس نے اپنی ڈائری میں جو رپورٹنگ کی اس نے ٹھیک کہا ہے کہ کسی حد تک نالائق بھی تھا. تو گڈ بائے ویسے اچھا ہے, شارٹ کرتا نا. ہاں شارٹ کر دیا, اور اچھا ہی ہے. اچھا ہے, شارٹ کر دیا. ببو رانا جی سر. بےہودہ بےہودہ کا مطلب کیا ہے؟ بےہودہ بالکل ہی جڑا مطلب غیر شائستہ, جی سر, لتھی چڑی کوئی نہیں, جسے کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. اچھا لتھی چڑی, ہائے ہائے, ابھی آپ کے منہ سے بہت خوبصورت ایکسپریشن نکلا ہے. مجھے یہ بتائیے, اور میں ایک دفعہ کروا چکا ہوں آف کیمرہ, کہ اسے تو لتھی چڑی نہیں. تسی میں نہر دے بارے دسے. دریا, ندی, لتھی اتری ہوئی, چڑی ہوئی, پل تو گیا نہیں. یعنی اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ندی لتھی ہوئی ہے یا ندی چڑی ہوئی ہے, اس نے پار جانا ہی جانا. بات پہنچ گئی نا ادھر ہی. کس نے جانا تھا پار؟ سونی نے. یہ اس پرسپیکٹو میں استعمال ہوتا ہے کہ ان سے لتھی چڑی کوئی نہیں نا. ایک تو یہ کہ اسے ڈر کوئی نہیں ہے, اور ایک کانوٹیشن یہ ہے کہ اسے کوئی شرم حیا کوئی نہیں. اس نے اس ان ہولی ٹرپ پہ جانا ہی جانا ہے.
अच्छा बेहुदा, बेहुदा एक लफ्ज है जिसका मतलब समझा जाता है गैर शाइस्ता, फाश और इस तरह का। बेहुदा का मतलब होता है बेकार, बेकार, यूजलेस, और दूसरा खाली। अच्छा जी बब्बू, हाँ जी अबू। वाहियात। इसका मतलब मैंने ठीक कहा है, वाहियात। अल्लाह दी कसम मेरे वाली सारे सेगमेंट का मुंह हो गया। ये वाहियात जमा है। ये कहना कि ये लड़का वाहियात है, इसमें दो गलती। एक तो वाहिया सिंगुलर, वाहियात प्लूरल, और दूसरा ये फेमिनिन है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले इसकी मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगी? वाहिया है ही फेमिनिन। वाहिया बहुत पतली दुबली स्किनी लड़की। इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि हमने वाहियात का बनाया हुआ है मतलब कि फजूल, बेहुदा, वल्गर, वल्गर भी। अब हुआ क्या होगा? ओ आया जे फिर वेलियां दा उस्ताद। बाजार में 3-4 दुबली पतली लड़कियां स्किनी किस्म की गुजर रही होंगी, हाँ जी, और वो कोई शरारतें कर रही होंगी आपस में। होता है गुजरते हुए हंसी, किसी बात पे हंसी छूट जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। पता क्यों नहीं रुकती? क्यों सर? आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हंसी वो जिसे आप रोकने की कोशिश करें बहुत तंग करती है और बड़ी मुश्किल से रुकती है। तो वो गुजर रही होंगी तो वो नाल हौली हौली साइकिल ते आ रहा होगा पीछे। वो रुका होगा, उसने साइकिल साथ खड़ा किया होगा। हाँ जी। तो एक पढ़े लिखे शख्स ने कहा होगा इन्हें क्या ये वाहियात जा रही हैं, इन्हें क्या हुआ है? तो उसने सोचा होगा ये जो हरकत कर रही है ना ये वाहियात है। भाई बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान है, पागल है, इन्हें अंदर करवा दो। ये मैनू मिलाओ, मैनू गोली मार देनी है। चंगियां पड़ियां कुड़ियां वाह याद बनाई था जी। लोग भी पागल भी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ। अच्छा जी आज का शेर जफर इकबाल साहब का। राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी, वाह 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 वाह, राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी, वाह वाह। गैर मशरूत मोहब्बत है ये जारी रहेगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.